أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت ایک مثال کے ذریعے مسئلہ توحید کو بیان فرمائیں گے۔ بہترین مثال ہے، اگر کسی بندے کو یہ آیت سمجھ آ گئی نا جی، اور اس آیت کے مطابق اس نے زندگی کو بنا لیا تو اس بندے کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اتنی بہترین مثال اللہ نے دی ہے۔ پہلے ترجمہ سنو جی، تفسیر بھی آ جائے گی۔ مثل الذین اتخذوا، مثال ان لوگوں کی اتخذوا من دون اللہ، جنہوں نے بنا لیے ہیں اولیاء، اللہ سے نیچے نیچے کارساز، کمثل العنکبوت، مکڑی کی سی ہے، اتخذت بیتا، وہ بھی بناتی ہے، بیتن، ایک گھر، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، بے شک گھروں میں سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ اس مثال میں اللہ رب العزت نے مشرکوں کو ایک مثال دے کر سمجھایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے۔ وجہ تشبیہ مفسرین نے 3 بیان کی ہیں، کمال کی بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ تشبیہ یہ بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو مکان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، محل کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کوٹھی کتنی مضبوط کیوں نہ ہو، مکڑی کو اس پر اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ مکڑی اپنا گھر ہر حال میں بناتی ہے۔ اگر یقین نہ ہو نا، میرے سر کے اوپر ہے، یہ دیکھیں بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پھر بھی یقین نہ ہو تو یہ ڈیسک کے اندر بھی جالا بنا ہوا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مقتدی صفائی کرتے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مکڑی کو انسان کے بنائے ہوئے کسی بھی گھر کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا ہے۔ یہی حال ہے مشرک کا جی، مشرک کو یہ نیلے آسمان والے کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی بناتا ہے نا جی، پھر وہ اپنی طرف سے معبود بناتا ہے جی، وہ اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے جی۔ مشکل کشا اللہ نہیں ہے، حاجت روا اللہ نہیں ہے، اللہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، فلانا بھی کر سکتا ہے جی، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پہلی وجہ تشبیہ کیا ہے جی؟ مشرک کو اللہ کی کاریگری کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا، جس طرح مکڑی کو انسان کی بنائی ہوئی دیواروں کے اوپر اعتبار نہیں ہوتا، اس طرح وہ اپنا ہی گھر بناتی ہے۔ تو مشرک بھی کیا کرتا ہے؟ اپنا ہی خدا بناتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا معبود بناتا ہے۔ جس کا ایک کا معبود یہ ہے جی، جاتا ہے اس کے پاس منتیں سماجتیں لے کر اس سے بچے لیتا ہے، دوسرا مشرک ہے وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے، تیسرا ہے وہ جہلم چلا جاتا ہے، چوتھا ہے وہ ٹھش والی سرکار پہ چلا جاتا ہے، وہ نا تو خصوصی دم کرتا ہے جی، کر کے وہ سب کے اوپر مارتا ہے جی، سپیکر کے اندر دم مارتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ تشبیہ جی، دوسری وجہ تشبیہ یہ ہے، مکڑی جو جالا بناتی ہے نا جی، ببوا سیاڑ دیں، ببوا مکڑی ببوا کو آتے ہیں، مکڑی ببوا جو جالا بناتا ہے نا جی، وہ اپنا میٹیریل، اپنے گھر کا میٹیریل باہر سے نہیں لے کر آتا ہے جی۔ انسان ہو گئے یا باقی حیوانات ہو گئے جی، چڑیاں ہوگی، پرندے ہوگی، جو بھی ہیں، یہ اپنا میٹیریل باہر سے لے کر آتے ہیں۔
ہم مکان بناتے ہیں جی، بلاک باہر سے لاتے ہیں، سیمنٹ سریا بجری وغیرہ 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 ہر چیز کیا کرتے ہیں جی باہر سے لاتے ہیں، لیکن مکڑی ایک ایسی چیز ہے نا جی جو اپنے لعاب کے ذریعے اپنا جالا بنتی ہے، اپنا گھر بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی حال مشرک کا بھی ہوتا ہے جی، مشرک کے پاس نہ قرآن کی کوئی دلیل ہوتی ہے نہ کوئی پیغمبر کا فرمان ہوتا ہے، بس جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر کی خباثت ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے جی، بس جو دل میں آیا، جو اس کو اچھا لگا، وہ اس کو اپنا مذہب بنا لیتے، دین بنا لیتے۔ دو ہوگی۔ تیسری یہ ہے، مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے نا جی، مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے جی، انتہائی کمزور ہوتا ہے، نہ اس کو گرمی میں بچا سکتا ہے جی۔ دیکھو بہت زیادہ گرمی لگی ہوئی ہو تو مکڑی وہاں پر ٹھہر نہیں سکتی، اپنے گھر کے اندر جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ سردی ہو جی، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر پھر بھی نہیں ٹھہر سکتی، ہوا ہلکا سا جھونکا ہے نا جی، ہلکا سا آپ تیلا لگاؤ اس کے گھر کو، کیا ہو جاتا ہے جی، گر جاتا ہے۔ تو یہی حال مشرک ہے جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو تم میرے سوا پوجتے ہو جی، جن کو تم میرے سوا معبود بناتے ہو، ان کی مثال ایسی ہی ہے مکڑی کے گھر کی طرح جی، وہ نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، اور جب میرا عذاب آئے تو اس عذاب کو بھی ٹال نہیں سکتے جی، ٹھیک ہے۔ کتنی وجہ تشبیہ ہے جی۔ ایک یہ ہے کہ مکڑی کو انسان کے بنائے ہوئے کسی گھر کے اوپر کتنا ہی مضبوط سے مضبوط گھر کیوں نہ ہو جی، ٹھیک ہے، یہ دیکھو ابھی ٹائل لگی ہوئی ہے جی، دیواریں لگی ہوئی ہیں، کتنی آپ کے آباء و اجداد کے دور کی بنی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس کو اعتبار نہیں ہے، اس نے اپنا جالا بنائے ہوئے۔ اسی طرح مشرک بھی کیا کرتا ہے جی، اللہ کی بنائی ہوئی یہ جو قدرت ہے نا جی، یہ نظارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، ستارے ہیں جی، ٹھیک ہے، انسان کی اپنی پیدائش ہے، مشرک کو اس پر اعتبار نہیں ہوتا، وہ اپنا ایک معبود بناتا ہے، چھوٹا خدا بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری کیا ہے جی، دوسرا یہ ہے کہ مکڑی جو جالا بناتی ہے نا جی، وہ اپنے لعاب سے تھوک سے بناتی ہے جی، ٹھیک ہے، باہر سے مٹیریل نہیں لاتی۔ اور مشرک بھی کیا کرتا ہے جی، اپنے اندر سے ساڈا استاد جی تے گل کرنا ہے، ساڈے بزرگ تے گل کرنے ہیں، لیکن قرآن والی گل نہ منسن، قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں استاد جی ساڈے بزرگ ہے جاکنا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا کرے گا جی، اندر سے باتیں بنائے گا، ٹھیک۔ اور نمبر 3، گرمی ہو یا سردی ہو، ببوئے کو اس کا گھر نہیں بچا سکتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ جس طرح ببوئے کو نہ گرمی بچا سکتی ہے نہ سردی بچا سکتی ہے، اس طرح مشرک کو اللہ کے عذاب سے اس کا معبود ہو نہیں بچا سکتا۔ تو یہ مثال اللہ نے دی جی، ٹھیک ہے۔ اور آپ ایک اور بات بھی سنو جی، ٹھیک ہے، یہ مکڑی جب جالا بناتی ہے نا، یہ جالا بنانے کے بعد پھر یہ طاق میں رہتی ہے جی، کوئی مچھر آئے، کوئی مکھی آئے جی، خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے اپنے گھر کے اندر، تو پھر کوئی مکھی جب اڑ اڑ کر اس کے جالے میں آ کر پھنستی ہے نا جی، آپ دیکھو جی، نہیں یقین آتا تو اوپر دیکھ لو جی، ٹھیک ہے، نہ اس مکھی کی ٹانگیں کاٹے گی نہ اس کے پر کاٹے گی، بس صرف منہ کے ساتھ منہ لگائے گی، سارا خون چوس کر نکال لے گی، ٹھیک ہے، وہیں پہ مکھی مر جاتی ہے۔ اور یہی حال مشرک مولویوں کا بھی ہوتا ہے جی، مشرک بزرگوں کا بھی ہوتا ہے، مشرک پیروں کا بھی ہوتا ہے۔ وہ بھی کیا کرتے ہیں جی، پہلے اپنے مقتدیوں کو، اپنے مریدین کو مثالیں لگاتے ہیں، لگانے کے بعد ہی پھر ان کو اپنے قریب کرتے ہیں جی، ان کی ٹانگیں نہیں کھینچتے جی، ان کو نماز روزے سے نہیں روکتے جی، ان کو حج زکات سے نہیں روکتے، بس منہ کے ساتھ منہ لگا کر ایمان کھینچ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی ہوتی ہے صرف جی مکڑی کی بھی اور یہ مشرک مولویوں کی بھی، وہ کیا کرتے ہیں، منہ کے ساتھ منہ لگا کر اگلے کا ایمان کھینچ لیتے ہیں۔ پھر بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں جس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں کہ آیا وہ بھی میرا معبود ہے یا نہیں ہے، پھر یہاں پر بھی سجدہ کرتا ہے، وہاں پر بھی کرتا ہے، وہاں پر بھی کرتا ہے، جگہ جگہ پہ کرتا ہے، پھر کسی ایک جگہ پہ اس کو سکون نہیں آتا۔ سنو، مثل الذین اتخذوا، مثال ان لوگوں کی جی، اپنا ترجمہ بیک کرو جی، بڑا مزہ سی۔ مثل الذین اتخذوا، مثال ان لوگوں کی، اتخذوا جنہوں نے بنا ڈالا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اولیاء کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، بچیاں دینے والا، بچے دینے والا، وغیرہ وغیرہ۔ کمثل العنکبوت، مکڑی کی سی طرح ہے جی، ان کا وہ معبود مکڑی کی سی طرح ہے جی۔ مکڑا کیا ہے جی، کیا کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اتخذت بیتا، وہ بھی بناتا ہے ایک گھر،
وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، بے شک گھروں میں سے سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہوتا ہے جی، ٹھیک۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جان لیں۔ کتنی بہترین مثال دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم میرے سوا پوچھتے ہو نا جی، ان کی مثال تو کیا ہے جی، مکڑی کے یہ جالے کی طرح ہے جی، ٹھیک ہے۔ میری گرمی آ جائے، سردی آ جائے، مکڑی کو نہیں بچا سکتی، تو پھر یہ تمہارے معبود مجھ سے کیسے بچا سکتے؟ اگر آپ نہیں 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 بچانے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھو میں نے آپ کو کئی مرتبہ کہا جی، مشرک کو موحد سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے، سمجھ آئیے؟ مشرک کو موحد سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ محبت پتہ کون سی ہوتی ہے جی؟ وہ محبت ایسی ہوتی ہے نا، اسی پہنچنا کنے ہیں جی اللہ کو، اللہ تو بڑی ذات ہے نا جی، پاک ذات ہے جی، ٹھیک ہے۔ اسی تو بہت بڑے گناہگار ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اسی اللہ کا منہ کے جو دساں جی، ٹھیک ہے۔ لہذا اس تک پہنچنے کے لیے کسی بزرگ کی ضرورت ہے جی، کسی مولوی صاحب دی ضرورت ہے جڑا 5 وقت کی نمازاں پڑھدا ہوا جی، جڑا ایجے بندے دی ضرورت ہے جڑا ایک سال نہندا نہ ہوا جی، جس دی مچھاں وہ منہ بچانیاں ہون جی، ٹھیک ہے، جس کدی زندگی بھی ختنہ نہ کرا لے دو جی، ٹھیک ہے۔ اس بزرگہ دی ضرورت ہے جی، کیوں؟ سیڑھی لگانی پڑتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم اپنی حاجت ان کے سامنے رکھیں گے، یہ اللہ سے سفارش کریں گے، اور اللہ کیا کرے گا جی، ان کی سفارش کیا کر دے گا جی، قبول کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بیچ میں تم نے سہارا بنایا نا، وہ بغیر غسل والی سرکار، مونچھوں والی سرکار، ڈولی والی سرکار، پھش پھش والی سرکار، یہ جتنی سرکاریں ہیں جی، ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ کیا ہیں جی، اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، یہ مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آئیے نہیں آئی؟ یہ علی مثال سمجھا کرو جی، ٹھیک ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جان لیں، ان اللہ یعلم ما یدعون، بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ما یدعون جن کو وہ پکارتے، من دونی اس اللہ کے سوا، من شیء چاہیے وہ کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے سوا اگر فرشتوں کو پکارتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، انسانوں کو پکارتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، پیغمبروں کو پکارتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، پیغمبروں کے اصحاب کو پکارتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، 11ویں والے بابے کو پکارتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ غالب ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثال نضربها ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا ایسی مثالیں نہیں سمجھتے إِلَّا الْعَالِمُونَ مگر عالم جی، جس بندے کے پاس علم ہوگا، جس بندے کو 2 دونی 4 کا پتہ ہوگا، اور 2 دونی کتنے ہونے جی، 4 ہونے نا جی، ٹھیک ہے۔ تو دسو تسی تو اللہ تو ثواب ہی کوئی ہے جب اے جی اور ہستی ہے جس نے کوئی انسان پیدا کیتا ہوا ہے، نہیں ہے نا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو جس طرح 2 دونی 4 میں بندے کو شک نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی وحدانیت کے اندر بھی بندے کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ فرمایا کرتے تھے 2 دونی 4 بے شک ہو سکنا ہے جی، 2 دونی 4 بے شک ہو سکنا، کوئی پاگل بندہ کہ نہیں جی 2 دونی 4 نہیں، 2 دونی 5 ہوندے، ٹھیک ہے، یا کوئی 2 دونی کی ہوندے 3 ہوندے، لیکن اللہ کی کاریگری کے اندر اور اللہ کی وحدانیت کے اندر کسی کو بھی شک نہیں ہو سکتا جی، ٹھیک ہے۔ کافر بھی شک نہیں کرتا، لیکن کافر کیا کرتا ہے، کہتا ہے تھوڑے تھوڑے اللہ سے اختیار ساڑھے استاد مولویوں کو بھی دیتے دیں، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ والی مثالیں ہم کیوں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ سمجھ جائیں جی، ٹھیک ہے۔ اللہ کوئی بڑی مثال بھی دے سکتا تھا جی، ٹھیک ہے جی، اللہ انسانوں کی دیتا، پیغمبروں کی دیتا، کسی گائے کی دے سکتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، اللہ نے مکڑی کی مثال دیتی ہے جی، جس طرح بالکل دھاگا ہوں پھونک مارو نا جی اس کا کاری برباد ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جو پھونک کے قابل بھی نہ ہو، جو پھونک کے آگے بھی نہ ٹک سکتا ہو، وہ میرے عذاب کیا کدھر ٹک سکتے ہیں، وہ تو سن کو کدھر پھر نفع نقصان دیکھتے ہیں۔ بندہ راتی ٹنگا بزرگاں کی طرف کر کے سوا نا جی، پھر اس تے جڑے معتقد انہوں نے پتہ کیا دینا، آج راتی دے خیر نہیں ٹنگا ہوتے اس نے سمانا ہی طرح، ٹھیک ہے، اس طرح ڈراتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض زمین کو پیدا کیا جی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے پیدا کرنے کے اندر بتاؤ کوئی شریک تھا جی، اس وقت کوئی مخلوق تھی نہیں تھی نا جی۔
جب آسمان کے پیدا کرنے میں وہ تنہا تھا جی، زمینوں کے پیدا کرنے میں تنہا تھا، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے میں وہ تنہا ہے، ہماری اولادوں کو پیدا کرنے میں وہ تنہا ہے، ہمیں رزق دینے میں، عزت ذلت دینے میں تنہا ہے، تو پھر اس کا شریک کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے، کون ہے جی جو ہمیں اولادیں دیتا ہے جی اللہ کے ساتھ؟ اللہ نہ دے تو وہ کہ جی میں زبردستی لے کر دیتا ہوں، نہیں فرماتے خلق السماوات والارض بالحق، آسمانوں کو پیدا کیا، والارض زمین کو پیدا کیا، بالحق حق کے ساتھ، اہل اظہار الحق، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ انسان آسمانوں کو دیکھے، بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں جی یہ آسمان جی، اور یہ زمین ہے، اس کے اندر پانی بھی چل رہے ہیں جی، اس کے اندر فصلیں، اناج، باغات، آپ ہل چلا رہے ہو، طرح طرح کے اناج کھا رہے ہو جی، تو فرمایا تاکہ انسان دیکھے جی اس زمین کے بنانے والا بھی آخر تو کوئی تھا نا جی، آسمان کے بنانے والا بھی تو آخر کوئی ہے نا جی۔ جب بندہ آسمان کے بنانے والے کی طرف غور کرے گا نا جی تو پھر بندہ یہ مشرکوں سے پھر ہٹ جائے گا جی، کیوں؟ آسمان کے بنانے کے اندر اللہ اکیلا تھا، زمین کے بنانے میں اللہ اکیلا تھا، اللہ نے کسی کو بھی اختیار نہیں دیا جی، ٹھیک ہے۔ دنیا میں سے سب سے اونچا مقام، مخلوقات میں سے سب سے اونچی شان ہمارے پیغمبر کی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے ہمارے پیغمبر کو بھی اختیار نہیں دیے، ٹھیک۔ پھر اس نے صحابہ کو کدھر اختیار آ گیا، پھر تابعین کو، تبع تابعین کو، ائمہ مجتہدین کو، بزرگوں کو، پھر اساں جے گناہگاراں مولویوں کو کدھر آ گئے؟ ایویں لوگ خام خواہ پاگل ہوئے جناب، استاد جی شف مارے تسی شفا نال اگلا بندہ اڈر پیندا جی، ٹھیک ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیۃ للمؤمنین، نشانی ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ مشرکاں دے دلوں ہوتا ہے اللہ پاک مور لادا نا جی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جس طرح بندہ حد کراس کرتا ہے نا تو پھر اللہ کیا کر دیتا ہے جی، اس کی آنکھوں کے اوپر بھی مور جباریت ہوتی ہے، کانوں کے اوپر بھی مور جباریت ہوتی ہے، دل کے اوپر بھی مور جباریت ہوتی ہے، ہر طرف سے مور جباریت ہوتی ہے، پھر نہ حق کی بات اندر جا سکتی ہے، نہ پھر اندر کی غلاظت باہر نکلتی ہے، پھر اللہ ایسے بندے کو توبہ کی بھی توفیق نہیں دیتا جی۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے، بدعات سے اور اپنے عذابوں سے محفوظ کرے۔